السلام علیکم ٹو ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر برے شر سے محفوظ رکھے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے. آمین ثم آمین. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. کیا اسکول تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں؟ یہ سوال، کیا اسکول تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں، آج کے دور میں تعلیم کا ایک نہایت اہم موضوع بن چکا ہے. اسکول میں بچوں کو علم، نظم و ضبط، اخلاقیات اور زندگی گزارنے کی بنیادی مہارتیں سکھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بحث بھی کی جاتی ہے کہ کیا موجودہ تعلیم نظام بچوں کی تخلیقی سوچ اور اختراعی صلاحیتوں کو محدود کر دیتا ہے؟ نہیں. ہر بچہ فطری طور پر تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ سوال پوچھتا ہے، نئی چیزیں دریافت کرتا ہے، تصویریں بناتا ہے، کہانیاں تخلیق کرتا ہے اور اپنی سوچ کا اظہار مختلف انداز میں کرتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ تعلیمی نظام میں آگے بڑھتا ہے، اکثر اس کی توجہ صرف نمبروں، امتحانات اور درست جواب حاصل کرنے پر مرکوز ہو جاتی ہے. اس عمل میں اس کی آزاد سوچ اور تخلیقی اظہار آہستہ آہستہ کمزور پڑ سکتا ہے. بہت سے تعلیمی اداروں میں رٹا لگانے اور امتحانات میں اچھی نمبرز دینے کا زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. طلباء کو اکثر وہی جواب دینے کی ترغیب دی جاتی ہے جو کتاب میں موجود ہو، جبکہ نئے خیالات پیش کرنے یا مختلف انداز میں سوچنے کو حوصلہ افزائی بھی دے سکتے ہیں. اس طرح بھی بچے جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا سیکوینس اور پیٹرن وہی ہونا چاہیے. حالانکہ حقیقی تخلیق اس وقت پروان چڑھتی ہے جب بچوں کو سوال کرنے، غلطیوں سے سیکھنے اور نئے تجربات کرنے کی آزادی دی جاتی ہے. فن، موسیقی، ڈرامہ، مصوری اور دیگر تخلیق مضامین بھی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے کئی تعلیمی اداروں میں ان مضامین کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے. اگر تعلیم میں تخلیقی سرگرمیوں، عملی منصوبوں، گروپ ورک اور مسئلہ حل کرنے کی مشق کو شامل کیا جائے تو طلباء کی ذہنی صلاحیتیں مزید نکھر سکتی ہیں. اساتذہ بھی تخلیقی ماحول پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. ایک اچھا استاد طلباء کو صرف معلومات نہیں دیتا، بلکہ انہیں سوچنے، سوال کرنے، اپنی رائے پیش کرنے اور نئے خیالات پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ایسے کلاس روم جہاں مکالمہ، تحقیق، عملی سرگرمیاں اور باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے، وہاں تخلیقی صلاحیتیں زیادہ بہتر انداز میں پروان چڑھتی ہیں. جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے بھی تعلیم میں نئے امکانات پیدا کیے ہیں. آج طلباء ویڈیوز وغیرہ، ڈیجیٹل آرٹ اور دیگر تخلیقی منصوبوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں. اگر ان وسائل کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ تخلیقی سوچ کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے. کیا آپ سب کو نہیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں سوچیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں ان چیزوں کا؟ ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ماں باپ، استاد، جو اسکول سے کام ملا بس وہی اٹھا کے اپنے بچوں کو دے دیا کہ اس پہ رٹ جانا ہے کہ یہی کرنا ہے. ان کی خود کی بھی کوئی مثبت سوچ ہو سکتی ہے. آپ لوگ اس پہ بھی بات کریں، آپ لوگ اس کو بھی ذہن نشین کریں. آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ تمام اسکول تخلیقی صلاحیتوں کو ختم نہیں کرتے. بہت سے تعلیمی ادارے اب ایسی تدریسی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں جو طلباء میں تنقیدی سوچ، اختراع، تعامل اور تخلیقی اظہار کو فروغ دیتی ہے. بہترین تعلیم وہ ہے جو صرف امتحانات میں کامیابی نہیں بلکہ زندگی میں کامیابی، کردار سازی، تخلیقی سوچ اور مثبت تبدیلی لانے کی صلاحیت بھی پیدا کرے. لہٰذا اسکولوں کا اصل مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ ایسے افراد تیار کرنا ہوتا ہے جو نئے خیالات پیدا کریں، مسائل کو مؤثر حل تلاش کریں، معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں اور مستقبل کے ذمہ دار، باصلاحیت اور تخلیقی رہنما بن سکیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ کوشش نہیں بلکہ آپ لوگوں نے لازمی یہ بات کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے اندر سے ان کی سوچ جو وہ چاہتے ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، ان سے پوچھیں اور ان کو کروائیں. اسکول میں بھی یہ سب نہیں کروایا جاتا، لیکن ہم ماں باپ ہیں، ہم نے اپنے بچوں سے پوچھنا ہے کہ ان کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا نہیں اچھا لگتا، ان کی مثبت سوچ کیا ہے. ہم اس طریقے سے ان کی سوچ کے مطابق بھی تو ان کو کچھ سکھائیں، پڑھائیں، لکھائیں نا. تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی.
اللہ پاک سب طلبہ و طالبات کو کامیابی حاصل کروائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔